کو لگاؤ، اللہ کی رحمت عرش سے آئے گی، بدر کی مدد آئے گی، احد کی مدد آئے گی. اٹھو، ایک نئی شروعات کرو. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے. آدمی عبادت، روزہ، نماز کے ذریعے سے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. ایک چٹکی بھر مٹی میں پکڑا جائے گا، ایک سوئی میں پکڑا جائے گا. دنیا میں کسی سے لی سوئی اور اس کو رکھ لیا، قیامت میں کہے گا اے اللہ اس نے سوئی لی، کہو اسے واپس کرے. کہاں سے لائیں گے؟ تو نہیں دے سکتے. وہ کہے گا کام کرو صاحب، آپ نے اتنے حج کیے، اتنی نمازیں پڑھی، سب دے دو. کہے گا یا اللہ سوئی کے بدلے. اللہ کہیں گے ہم نہیں جانتے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر مبتلا ہی نہ ہو، قرض کے اندر، لیوا دیوی کے اندر، اور کسی کا سامان بغیر اجازت کے استعمال کرنے کے اندر. شریعت کا یہ نازک اور حساس معاملہ ہے. لیکن جیسے کہ کئی ہفتوں سے ہمارا وعدے پر وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، ہم نے کہا کہ اگر حقوق العباد اتنا طلب کیا ہے ہم نے، اتنا ہم نے لوگوں کا مارا ہے کہ اب لوگ یاد بھی نہیں رہے یا وہ لوگ رہے بھی نہیں، تو اس کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، حضرت نے ایک بڑا اچھا نسخہ دیا. فرمایا کہ روزانہ آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین، جو آدمی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اسے ایک قرآن کا ثواب ملے گا. روزانہ 50 روپے 100 روپے اللہ کے نام پر صدقہ خیرات، یا روزانہ کلام پاک کی کچھ آیتیں قل هو اللہ 3 بار اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پڑھے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اے رب کائنات جن کا حق تلف ہوا ہے اب وہ دنیا میں یاد بھی نہیں، اور اگر یاد ہے تو میں وہ ادا کرنے کے لائق نہیں، اے اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. حضرت نے فرمایا کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ جس کا حق ہم نے مارا، اب اس کو جنت میں جانے کے لیے سب کچھ ہوگا، لیکن ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی، ایک نماز کی کمی ہوگی، ایک جو ہے نامہ مال کے اندر خیر کی کمی ہوگی. اب دنیا کے اندر اس کے کوٹے میں ٹرانسفر کر چکے ہیں، تو اللہ تبارک تعالی کہیں گے کہ بھئی اب تمہیں مایوسی ختم ہو گئی، فلاں بندہ جس کو دنیا میں تم نے قرض دیا تھا، مال دیا تھا، دیکھو وہ مال تو ادا نہیں کر سکا، لیکن جنت کے اتنے درجے پر تمہارا نام لکھ چکا ہے، اتنے وہ سبحان اللہ پڑھ چکا ہے، اتنے یاسین پڑھ چکا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کا حق معاف کر دیا. قیامت کی اس ہولناکی میں جب ایک نیکی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو دے نہیں سکتے، ایسے موقع پر ہم اگر سہارا بنیں گے تو ماں ہمیشہ ماں کے لیے ہمارے وزٹنگ کارڈ کے اندر ہم نے ایک دعا لکھی ہے، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر اس دعا کو لکھا ہے. آپ یہ دعا ایصال ثواب کے طور پر چھاپ کر یا اپنے وزٹنگ کارڈ کے پیچھے جو مسلمانوں کو دینا ہے اس دعا کے بارے میں ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس نے گویا ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا. ایک منٹ پورا نہیں لگتا اس دعا کو پڑھنے میں. اس قسم کی چیزوں کو ڈھونڈ کر جن کا حق ہم سے وابستہ ہے، کم سے کم جب تک سورہ یاسین ہے، قل واللہ 3 مرتبہ ہے، یا روزانہ 500 مرتبہ درود ہے، پڑھ لیے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کی اے اللہ جس کا پیسہ مجھے باقی رہ گیا تھا، جن کے حقوق مجھ پر باقی رہ گئے، بیوی کے، اولاد کے، ماں کے، باپ کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، گاہکوں کے، تاجروں کے، مولا اپنے غیب کے خزانے سے تو ادا کر دے اور قیامت کے دن ان کو راضی کر دے. تو انشاءاللہ اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس مسئلے پر امید کرتے ہوئے آئندہ کسی کی وہ حق تلفی کرے. اب یہ جو مسئلہ بیان ہوا اب تک کے لیے ہے، اگر اس کے بعد موت تک کوئی قسم کھاتا ہے میں قرض لے کر ڈباؤں گا نہیں، بھائی کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی کا حق نہیں دباؤں گا، تو اس شرط کے ساتھ پچھلے معاملات میں اگر یہ جو ہے ترکیب استعمال کرتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی کی، اللہ کی ذات سے امید ہے. اور ہمارے وہ بھائی جن کے ساتھ ہمارا حق وابستہ ہے، الحمدللہ ہمارا کئی سالوں سے معمول ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 3 کلمہ، 100 مرتبہ درود اور 100 مرتبہ استغفار،
کئی سالوں کا معمول ہے کہ ہم جو ہے ان کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا جن کے حقوق العباد وابستہ ہیں اس میں ایک ثواب ہمیں ضرورت نہیں. اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ قبرستان پر سے گزرے، اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، کہاں بھاگتے ہو دنیا جورو کے پیچھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ قبرستان پر سے گزرے، 3 مرتبہ خلو اللہ پڑھ کر دعا پڑھی یا آپ کو جو یاد تھا آپ نے پڑھی. حدیث میں آتا ہے جتنے مردے اس وقت ہیں اور جتنے مردے اس قبرستان کے بننے سے لے کر اب تک دفن کیے گئے ہیں، اتنی تعداد کے اندر اللہ ہمارے گناہ معاف کریں گے، اللہ ہمارے درجات بلند کریں گے. اگر ہم حقوق العباد کی فکر کے اندر اپنا ایک معمول بنا لیں، اپنی ایک عادت بنا لیں، 1 مرتبہ یاسین، 1 مرتبہ رحمان، یا کم سے کم سورہ ملک. حدیث میں آتا ہے کہ رات میں جو سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے عذاب قبر نہیں دیتے. تو روزانہ 1 ملک اپنے لیے، اپنے عذاب قبر کی حفاظت کے لیے ایک اور مرتبہ پڑھ کر، اے اللہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں ہم ادا نہیں کر پائے، یا یہ کہ ہمارے علم میں نہیں، یا یہ کہ کوئی اور معاملہ، مولا اس سورہ ملک کا اجر ان کو پہنچا دے. تو راتوں رات جب قبر سے عذاب ہٹے گا تو پوچھیں گے اے اللہ یہ تو عذاب ہو رہا تھا کیوں ہٹ گیا؟ اللہ فرمائیں گے فلاں بندے کو قرض دیا تھا وہ تجھے نہیں دے سکا، آج اس نے ملک پڑا، میں نے قبول کر لیا اور تیرے قبر سے عذاب ہٹ گیا. وہ تو کیا قیامت میں حق مانگے گا، الٹا ہمارا شکریہ ادا کرے.